نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سے کوئی چیز مانگنا، سوال کرنا، بھیک مانگنا یا بوقت ضرورت کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھیک مانگنا، سوال کرنا یہ صرف 3 اوقات میں جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مفلس اور غریب شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی حاجت مندی ظاہر کی کہ میں غریب ہوں، مفلس ہوں، فقیر ہوں، مجھے کچھ چاہیے کھانے پینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک کمبل موجود ہے، ایک چادر موجود ہے جس کو ہم اوڑھ بھی لیتے ہیں اور کچھ حصہ نیچے بھی کر لیتے ہیں، بچھونا بنا دیتے ہیں، اور ایک پیالہ موجود ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے کر آؤ، جو کمبل ہے، چادر ہے، وہ بھی لاؤ، اور جو پیالہ ہے وہ بھی لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ انصاری غریب صحابی گئے اور انہوں نے وہ کمبل اور وہ پیالہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو بیچنے کے لیے پیش کر دیا، نیلامی کے لیے پیش کر دیا، اور فرمایا کہ من یشتری ھذین، ان دونوں کو کون خریدے گا؟ یہ جو چادر ہے اور یہ پیالہ ہے، کپ ہے، ان کو کون خریدے گا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ بدرہم، میں 1 درہم کے ساتھ ان دونوں کو خریدوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یزید علی درہم مرۃ او مرتین، تو فرمایا کہ مرتین او ثلاثا، 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ فرمایا کہ من یزید علی درہم، 1 درہم پر کون زیادہ کرے گا؟ اس سے زیادہ کون دے گا؟ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ فرمایا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ انا آخذہما بدرہمین، میں ان دونوں کو 2 درہموں کے عوض میں خرید لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے وہ چادر اور وہ پیالہ ان کے حوالے کر دیا اور ان سے 2 درہم لیے، اور وہ 2 درہم اس شخص کو دے دیے اور فرمایا کہ 1 درہم کے ساتھ تم جاؤ، گھر کے لیے غلہ وغیرہ جو چیزیں ضرورت ہے وہ خرید لو کھانے پینے کی، اور 1 درہم سے آپ کلہاڑی خرید کر لے آؤ۔ چنانچہ وہ گئے، 1 درہم کے ساتھ انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء خریدی، گھر میں جا کر وہ ڈال دیے، اور 1 درہم کے ساتھ انہوں نے کلہاڑی خرید کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اور وہ جو کلہاڑی انہوں نے لایا تو آپ علیہ السلام نے اس کلہاڑی میں لکڑی کا جو دستہ ہے وہ خود بنا کر اس کلہاڑی میں ڈال دیا اور اس شخص کو عطا فرمایا کہ یہ کلہاڑی لو اور جنگل میں جاؤ، وہاں پر لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 15 دن تک آپ مجھے نظر مت آنا، مطلب میرے پاس 15 دن تک آپ حاضر نہیں ہونا، 15 دن مسلسل یہ کاروبار کرنا، یہ کام کرنا۔ چنانچہ وہ شخص چلے گئے اور وہاں پر لکڑیاں کاٹتے رہے، لکڑیاں بیچتے رہے، تقریباً 2 ہفتہ وہ شخص یہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد
جب وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس نے 10-12 درہم وہ کما لیے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا کمایا، 10 دن 15 دن میں نے اتنا 10-12 درہم یہ میں نے کمائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے اس بھیک سے، اس سوال کرنے سے، اس مانگنے سے افضل ہے جو آپ مانگتے تھے کہ کل قیامت کے دن آپ آتے اور آپ کے چہرے کے اوپر اس سوال کا، اس محتاجی کا، اس کے داغ اور دبے آپ کے چہرے پر ہوتے، آپ کے چہرے پر وہ نظر آتے جو آپ دنیا میں مانگتے تھے۔ تو آپ کے لیے اس داغ اور دبوں سے، اس سوال کرنے سے یہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سوال کرنا صرف 3 قسم کے آدمیوں کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ ایک وہ آدمی جسے فقر و فاقے نے زمین سے لگا دیا ہو، اتنا اس کو بھوک لگا ہو، اتنا زیادہ کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہو، اس کے پاس کچھ موجود نہیں ہو جیب میں کہ وہ کھانا کرے، کچھ کھائے پیے ہوٹل میں جا کے، تو اب اس کو پتہ ہے کہ میں کہیں چل نہیں سکتا ہو، بالکل اس کو بھیک نے نڈال کر دیا ہو۔ اس صورت میں وہ لوگوں سے اتنا مانگ سکتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو، کھانے پینے کی اشیاء کو لے اور اپنا ضرورت وہ پورا کر لے۔ ایک یہ شخص کھانا پینا، یہ شخص سوال کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس پر قرضہ بہت زیادہ ہو، اتنا زیادہ قرض ہو کہ وہ بالکل اس قرض کے دینے کی استطاعت اور طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے اوپر بھاری بوجھ ہو قرضے کی، تو اس صورت میں وہ پھر لوگوں سے مانگتا ہے تاکہ اپنا قرض وہ ادا کر سکے، وہ بوجھ ادا کر سکتے، ہلکا کر سکے، اس کے لیے وہ مانگتا ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مانگے۔ اور تیسرے وہ شخص جس کو کوئی خون بہا ادا کرنا ہو، اس نے کسی کا قتل کیا ہو، غلطی سے قتل ہوا ہو یا جان بوجھ کر ہوا ہو، اور اس کے اوپر لوگوں نے اس کا بدلہ رکھ دیا ہو، خون بہا رکھ دیا ہو کہ آپ یہ ادا کریں گے، اور اس کی طاقت نہ ہو، وہ کروڑوں کے حساب سے ہو، لاکھوں کے حساب سے ہو، اس کی کاروبار اس لیول کے نہیں ہو کہ یہ وہ قرض ادا کر سکے، تو اس صورت میں یہ شخص بھیک مانگ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کسی سے۔ یہ تینوں صورتوں میں کسی شخص کے لیے سوال کرنا، بھیک مانگنا وہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ اچھا خاصا جسم ہو، ہٹا کٹا ہو، تندرست ہو، اور اس کو اتنی ضرورت بھی نہ ہو، یہ جو 3 صورتیں بیان ہوئی حدیث کے اندر، تو اتنی ضرورت اس کو نہ ہو اور وہ مانگتا رہتا ہو، اس نے عادت بنایا ہو، لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہو، تو اس شخص کے لیے بھیک مانگنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور اس شخص کو کچھ دینا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ دیکھے کہ واقعی میں یہ شخص جو مانگ رہا ہے، یہ واقعی میں یہ شخص حقدار ہے یا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ سے مانگے تو آپ اس کو ڈانٹے نہیں، اس کو جھڑ کے نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو آپ طریقے سے بولے کہ بھائی معاف کرے، یہ معاف کرے کے الفاظ یہ ادا کرے کہ بھائی معاف کرنا، آپ اگر نہیں دے سکتے، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شخص حقدار ہے، سچ میں یہ شخص مجبور ہے، تو پھر اس کی مدد کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ آپ اگر اس کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوں گے، کل کو آپ کے اوپر بھی اس طرح حالت آ سکتی ہے۔ تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، یہ اس بات کا دلیل ہے، ثبوت ہے کہ بھائی کوئی شخص وہ مانگنے سے پرہیز کرے، گریز کرے، مانگنے سے بچے، اور وہ کب مانگے؟ اگر اس کو ضرورت ہو، وہ بھوک سے مر رہا ہو، یا بالکل اس کے اوپر قرضہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ ادا نہیں کر سکتا ہو، اور تیسری صورت یہ کہ اس کو دیت ادا کرنی ہو، خون بہا ادا کرنی ہو، تو اس صورت میں وہ پھر بھیک مانگ سکتا ہے۔ پسندیدہ نہیں ہے لیکن مجبوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔